محمد یا رسول اللہ یا حبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ وہ کون سی 7 قسم کی عورتیں ہیں جن کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پریوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ اولاد کا ہونا اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑی کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتا ہے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو۔ ناظرین کرام، اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو عورت بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے زندگی گزارنا ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتیں کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کا رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، ایک وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتی اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو اس دوران عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی ہم بستری کی جاتی ہے اس سے جس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کا اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامتی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادین وہاں مظہر نہیں پاتا۔ اس کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں کو یہ علامات ہوں ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کی سینے میں درد رہتا ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر کا بچہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزوں میں ہوتی ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے وقت اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں ہی میں بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی ساتھی خاتون کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند سپرم نہ بن پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں، مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی سب سے پہلے خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں، مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں:
سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی رگیں سوجنا، یہ بانجھ مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر سپرم کے نشوما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پچھلے حصے کی طرف چلی جاتی ہے، وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کے صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابرولود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کی سبب بنتی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار اٹھایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ قرآنی وظیفہ جو آپ کو بتانا ہے، جو کہ میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور ڈاکٹر حکیم اور طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے تو کل یقین اور کامل یقین کے ساتھ روزانہ صبح و شام نماز فجر کے بعد، نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارک کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کی پارہ نمبر 21 کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے اور اس مشکلات سے دوچار ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مٹی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حتیٰ پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔